پریشان ہو گیا. ہم نے سمجھا یہ ٹائر بدلیں گے, اترے تھے یہ تو لگتا ہے پورا حصہ ہی کوئی جام ہو گیا ہے. میں نے کوشش کی بتاتے خود, انہوں نے بھی کوشش کی, برادران نے بھی کوشش کی, ہمارے عمر خان تھے ڈرائیونگ فیلڈ سے, انہوں نے بھی کوشش کی. اور ہم اسی کوشش میں سے کہ حضرت جی وہاں دیکھا کہ ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اس میں جلال کا اظہار ہو رہا تھا. آپ نے میں نے جو کہا تھا اب بدل کے دکھاؤ, دوبارہ وہی ٹائر لگاؤ. یقین جانے ہم نے وہ ٹائر دوبارہ لگایا, یہ موجود ہے یہاں پہ, دوبارہ ٹائر لگایا. اس ٹائر کے خالی ساتھ جوڑنے کی دیر تھی, وہ حصہ دوبارہ رونا ہو گیا. اور وہ چلو بیٹھو گاڑی میں, چلو سفر جاری رکھو. یعنی حضرت جی ہی کی بات چلی. تو خیر اس طرح کی تو سینکڑوں ہزاروں مسالے ہیں, ایک لمبی نشست چاہیے جس میں حضرت جی کس طرح کی. تو یہ مائنڈ اوور میٹر کا ایک سلسلے کے حوالے سے بات تھی. تو بہرحال میں اب بلا تعطل جو ہے حضرت جی کے ایک پرانے دوست راجہ عبد القیوم صاحب سے گزارش کروں گا, جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں میں فائد رہے اور روس میں جو ہے پریس کونسلر کے فرائض میں سر انجام دیتے رہے, ایک نامی گرامی بیوروکریٹس میں سے ہیں. تو ان سے میں ملتمس ہوں راجہ عبد القیوم صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حضرت جی کے حالات زندگی کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں. جناب راجہ عبد القیوم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی صاحب اور مہمانان اعزاز, حاضرین کرام, اتنی اچھی تقریروں کے بعد میرا خیال نہیں کہ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کروں. بس میں وہ کچھ یادیں, کچھ احساسات, وہ ساری یادیں جو ان سے میری وابستہ ہیں, اور حضرت سے میرا تعلق 1978 سے تھا. ویسے بھی ان کا جو ہے اتر شریف وہ ہمارے گاؤں کے بڑا قریب ہے, اور ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں. اور ان کے کچھ عزیز جو ہیں وہ ہمارے گاؤں میں بھی بستے ہیں, بزرگ جو ہیں وہاں میلہ بھی ہوتا ہے. اور حضرت صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے شادی بھی وہیں سے کی ہوئی ہے. حضرت صاحب جو ہے وہ میں دراصل ذرا لائٹ انداز میں ان کی, چونکہ ہمارے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت, لیکن ہمارے ساتھ ان کا تعلق بہت ہی پیار کا تعلق تھا, بہت ہی محبت کا تعلق تھا. اور جو بہت بڑی بات میرے خیال سے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی موٹی ڈگری آ جائے تو وہ پھر جو ہے وہ دوسرے کو بالکل جاہل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو عقل خود قرار دے دیتا ہے, خود ہی نظم خود ہی وہ ماہر بن جاتا ہے. لیکن آپ کی جو سب سے اہم خصوصیت تھی وہ مجھے جو نظر آئی, اور سب دوستوں نے یہ دیکھی اور بار بار کہ بے حد انکسار کا آپ کی شخصیت تھی. بے شک آپ نے کبھی اپنی علمیت کا اظہار نہیں کیا, آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی محفل پہ چھا جائیں گے. تو اللہ کی قدرت تھی, اللہ کا رحم تھا, مہربانی تھی کہ وہ کسی بھی محفل میں ہوں اس پہ چھا جاتے تھے. ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے کبھی ایسی کوئی کوشش کبھی نہیں کی. ہم جب سے وہ پہلی ملاقات ہے وہ کوئی نہیں بھول سکتا. وہ یوں ہوئی کہ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ان کی بہت عزیز دوست تھے, آج ان میں سے کوئی نہیں آ سکے چونکہ وہ سارے صاحب تراش ہیں دور سے پر, اور لیکن وہ بہرحال نہیں تشریف لا سکے چونکہ وہ کچھ بیمار ہیں, عمر بھی زیادہ ہے. تو میں وہاں اس وقت نیا بھرتی ہوا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی MA انگریزی کروں. تو وہ وہاں میں نے یہ ذکر کر دیا جس پہ ان سب نے بڑا زوردار کہکار لگایا, چونکہ میری حالات کچھ ایسے تھے کہ میں تو پڑھنے پڑھانے کا کوئی زیادہ نہیں تھا. تو وہ سب ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ MA بھی اور وہ بھی انگریزی بھی. تو حضرت صاحب میری پہلی ملاقات تھی, میں ابھی تعارف بھی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے انہیں ذرا سختی سے کہا کہ بھئی کیا ایسی کیا بات ہے, جب ہم سب لوگ کر رہے ہیں تو یہ بھی کوشش کریں تو کر لیں گے, اور یہ ضرور کر لیں گے. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے واقعی کر لیا, جلدی سے, بہت جلدی سے کر لیا. ماشاءاللہ. تو
وہاں سے میں نے دیکھا ہر آدمی کے بارے میں ان کے دل میں جو ہے انتہائی خلوص تھا. ہر آدمی کی انہوں نے کوشش کی جو بھی ان کے ارد گرد تھے کہ وہ آگے بڑھے اور خدا کے فضل سے سارے آگے بڑھے اور انہوں نے ترقی بھی کی. میں پہلے تو چاہ رہا تھا کہ یہ جو برگو سمجھ ہے ان کی شخصیت کی اتنی جہات ہیں کہ اگر ان پہ بات شروع کر دی جائے تو کسی ایک جہت پہ بھی بات کرنے کے لیے ہمیں کئی دن چاہیے، پھر بھی بات مکمل نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ کئی چیزیں میں اس لیے صرف مختصر باتیں کروں گا. اس میں نے مضمون ان پہ لکھا تھا ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے. وہ بڑی اچھی تقریب تھی اسلام آباد کلب میں شاعری. تو اس پہلے میرا خیال تھا میں وہ پڑھوں، لیکن یہ تو آپ سارے پڑھ سکتے ہیں کتاب میں سے، اس لیے میں چند وہ چیزیں جو اس میں نہیں بیان کی گئی ان کے 2-4 چیزیں ایسی بیان کروں گا. مطلب وہ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے تھے کہ یہ مطلب اپنی بزرگی کا یا اپنی عظمت کا یا اپنے اعلیٰ درجے کا اپنی شخصیت کا اظہار کریں، کبھی نہیں کرتے. لیکن کبھی کوئی چیزیں ویسے ہو جاتی ہیں اور مطلب اسی طرح سرزاد ہو جاتی ہیں. تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہنے لگے، یہ 2004 کی بات ہے، کہنے لگے مولانا یہ جو اچھا یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ مجھے وہ مولانا کہتے تھے جو نہ میں ان کی حیات میں سمجھ سکا اور نہ آج تک سمجھ سکا ہوں، لیکن وہ پکا مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. پہلے میں سمجھا شاید ان کی اس سے مزاح بھی بڑی شارپ تھی، بہت تیز تھی. اور وہ جو انگریز کہتے ہیں نا کہ جو ذہانت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ اس سے مزاح ہے انسان سے. اسی لیے علی نے کہا ہے مرزا غالب کے بارے میں کہ عام انسان حیوان ناطق ہوتے ہیں، یعنی بولنے والے حیوان، لیکن مرزا غالب حیوان ظریف ہیں، ہنسنے والے ہنسنے. تو مولانا بندہ بڑا کم وہ سیریسلی کسی بات پہ علمی گفتگو وغیرہ ہم کوشش بھی کریں تو نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ ان کی لیول کی بات ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے یا کیا وجہ تھی، لیکن وہ کم گفتگو کرتے تھے اس طرح کی. تو 2004 کی باتیں کرنے لگے، یہ 8 سال سے بعد جایا کرتے اور ناران اور کام. تو پھر کہا کہ 8 سال آپ یہ کام کیوں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اس بات کی اور ناران کا گان کی، یہ مجھے بلا کر کہتے ہیں کہ آؤ اور ہمیں گود کے ہم میں سے سونا نکالنا، کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ معدنیات سے اور خاص طور پر سونے سے بنے ہوئے، اور یہ بلا کر کہتے ہیں کہ آئیں اور ہم میں سے سونا نکالیں. اس کے بعد کہنے لگے لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک دم ان کے منہ سے نکل گیا. کہنے لگے کہ یہاں اتنی بڑی تباہی آئی ہے، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2004 کی. کہنے لگے کہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہاں کچھ نہیں چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا کیا ہوگا، کوئی سیلاب آئے گا؟ کہنے لگے اس سے بھی بڑی تباہی ہے. میں نے کہا پھر کیا کوئی جنگ ہوگی؟ کہنے لگے جنگ کیا، زلزلہ ہوگا. کہنے لگے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان سب سے بڑی تباہی ہوگی. مجھے کچھ سمجھ نہ آئی. جب 2009 میں آپریشن ہوا وہاں، تو اس کے بعد ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی، چونکہ وہاں کی پوری آبادی کو وہاں سے منتقل کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، اور بہت بڑی وہاں تباہی آئی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور آپ کو پتا ہے وہ آپریشن جو ہے وہ دنیا بھر جو ملٹری اکیڈمیز ہیں ان میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. وہ بڑا ہی کامیاب پاکستانی فوج کا آپریشن تھا. تو اس 2009 میں پھر میں چلا گیا ان کے پاس، ویسے بھی جاتا. میں نے کہا جی آپ نے یہ بات اس وقت نہیں بتائی، تو وہ آج کے انہوں نے ٹال دی ادھر کر. اس طرح کی 2-3 واقعات ہیں جن سے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. بعد جب وہ اسی بالکل ایگزیکٹ اس طرح وہ چیزیں ہوگی. ماسکو میں ہوتے ہوئے ایک دم مجھے فون کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں ضرور آنا چاہتا. میں نے کہا جی بس چشم آپ کو ہم تو خدا کا شکر کریں گے اگر آپ آئیں تو کہنے لگے کہ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. کہنے لگے یہاں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں سائبیریا اور دوسرے علاقوں میں کہ جو کائنات میں اور کہیں نہیں. تو میں نے کہا حضرت آپ تو آئے ہی نہیں، تو آپ ہم ذرا ان سے مطلب
ہلکے انداز میں بات کر لیتے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی. میں نے کہا آپ تو کبھی تشریف نہیں لائے تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ کہنے کے بعد اس بات کو چھوڑے تو وہ ہیں ایسی ایسی. پھر کہنے لگے کہ اقبال کو وہاں بڑا کام ہوا ہے، آپ اس میں کچھ کریں. میں نے کہا جی میرے تو لیول سے بائی کی بات ہے، آپ ہی آگے کریں. تو اب علوم کی اگر آپ بات کریں، آپ یقین کریں میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. آخری دور میں وہ ایسٹر باڈیز پہ کام کرنے لگے اور دنیا جہان میں جہاں بھی اس پہ کوئی کتاب تھی وہ ان کے پاس پہنچ جاتی. ہمیں ملنے میں آسانی یہ تھی کہ آپ سیدھے چلے جائیں کسی بک شاپ سے، وہاں آپ کو مل جائیں گے شام یا صدر میں مل جائیں گے یا اسلام آباد. ایک اور ان کی جو مطلب چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھا، جس سے ہمیں شروع میں نقصان بھی بڑا کہ ایک دفعہ وہ تشریف لائے، ساتھ ان کے ایک دوست تھے. میں اس وقت پی ٹی وی کے ایک شعبے میں کام کرتا تھا، تو وہ وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے اوپر. اتنے میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کی ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے. تو میں نیچے گیا تو یہ تھی کہنے لگے چلے جی میرے ساتھ. اب وہ جو کہیں وہ اس سے ہم مطلب انکار تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. ہم چل پڑے. میں نے انہیں بتایا ویسے کہ جی یہاں جو نہیں اجازت دیتی وغیرہ. کہتے ہیں چھوٹے دفعہ آئے. وہ ہم چلتے اس وقت یہ جو F11 ہے وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں صرف ایک مکان بنا ہوا تھا. میں نے راستے میں پوچھا کہ جناب وہاں کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے پیدل چلتے ہیں. چلے گئے. وہاں کوئی بزرگ بیٹھے تھے سواس کی. مجھے کہنے لگے کہ یہ 156 سال اور وہ واقعتاً نظر بھی آ رہے تھے کہ اس عمر کے ہوں گے. وہ جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے باہر ہو گئے، مجھے کافی چیزیں انہوں نے بتائیں. ان سے بات بھی ہماری دور سے ہوئی تھی. ان سے واپس کہتے ہیں آپ چل پڑے. سپر مارکیٹ آ کے کہتے ہیں میں نے کہا ویگن پہ بیٹھ جائے. وہاں تھی وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے ویگن پہ بیٹھے چل پڑ آگے سے بیٹھیں گے. آپ پارا آگے. میں نے کہا جی اس سے آگے تو پھر ویگن کھڑی نہیں ہوتی. کہتے کوئی مسئلہ نہیں، کھڑی کر لیں گے. وہاں سے چلتے ہم جس سینٹر جسے آج کل بے نظیر ہاسپٹل کہتے ہیں یہاں پہنچے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو پیدل چل جائیں گے لیکن جنگل. تو میں مطلب گھبرا کے وہ سڑک کراس کے میں نکل کے بھاگ گیا. دوسرے دن کو پتہ چلا کہ مری میں 42 مائلز پیدل چلنے کا بڑا انہیں شوق تھا اور شاید وہ چلتے ہوئے سوچتے رہتے تھے یا کیا وجہ. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. ان کی یادیں اتنی ہیں اور اتنی اچھی ہیں. اب میں کیا آپ اگر یہ مضمون پڑھیں گے تو اس میں کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں اور علمی حوالے سے تو آپ یقین کریں. مجھے شاعری سے کچھ شغف ہے کہ انگریزی میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے علامہ صاحب، وہ مطلب تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کس طرح اس قدر ایگزیکٹ ترجمہ، یعنی زیر زبر کا بھی کافی نہیں ہے. جب وہ چھپتا تھا بزم اقبال والے اسے چھاپتے رہے ان کی ساری. جب وہ اینڈ پہ تھے میں نے انہیں کہا کہ آپ اسے چھاپ دیں جلدی سے، یہ بہت بڑا کام ہے. کہنے لگے بس مجھے 4 مہینے اور ہیں. لیکن زندگی نہیں. وہ اس وقت میرے خیال سے جاوید نامہ کے درمیان میں بالکل درمیان میں تھے. تو اس وقت وہ جگت فرما گئے. بس یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، اپنے راز ہیں. لیکن زیادہ تر انہوں نے کلام اقبال کو انگریزی میں منتقل کر دیا ہے اور میرے خیال سے اگر یہ کام ہو جائے اور دنیا کے سامنے آ جائے تو یہ کوئی نوبل پرائز قسم کے انعام کا کام ہے. اتنا بڑا انشاءاللہ. انہوں نے پوری کی پوری ان کی خصوصاً پرشین شاعری جو ہے اسے ادبار خان نے. اور عجیب بات جو انہوں نے ٹرانسلیشن جس پہ انہیں گولڈ PhD کی ڈگری ملی ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن آف اقبال's poetry، اس میں 133 انہوں نے غلطیاں نکالی ہیں انگریزوں اور وہ غلطیاں علم العروض کی. اور انہوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے آپ کو انگریزوں کی کہ آپ جو ہے انگریزی کے علم العروض میں غلطیاں کریں. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے انگلینڈ ہو گئی 133. اور پھر جتنی جہاں کہیں بھی ٹرانسلیشن ہوئی علامہ صاحب
جس کا کسی کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا، انڈیا کے دور دراز علاقوں سے ساری انہوں نے ڈھونڈی اور پھر ان پر نقد و جرح کی، پوری طرح اس کو تنقید کی اور اس کو لکھا۔ باتیں بہت کی جا سکتی ہیں شاعری کے حوالے سے، خصوصاً اس قدر ان کا گہرا علم تھا شاعری کا، کوئی ہو پنجابی کی ہو، اردو کی ہو جی۔ اور میرا خیال تھا کہ وہ زیادہ نعت لکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کو جب ان دونوں حضرات کو، اسد صاحب کو اور ان کے بھائی آصف صاحب، وہ شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، بڑے شعر اور چھوٹے شعر کہا کرتے۔ اچھا پھر دو چار دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ یہ تو واحد ہیں، تو آپ انہیں برادران کیوں کہتے ہیں ریاض صاحب کو؟ یہ بتایا نہیں، انہوں نے مسکرا کے کی بات آگے۔ تو ان دونوں حضرات نے، یہ بڑا بخل ہوگا اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے، ان دونوں حضرات نے ان کی رحلت کے بعد جس محنت سے، جانفشانی سے ان کی ساری چیزوں کو شائع کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ تھوڑا سا اس کا تجربہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ پاکستان میں واحد کام ہے کہ جس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی جو آدمی کچھ چھپواتا ہے اسے کچھ ملتا نہیں، اسے کچھ دینا پڑتا ہے، اور چھاپنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن چھپوانے والے آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے ادیب اور شاعر ہیں وہ بھی اپنی جیب سے پیسے دے کے چیزیں چھپواتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ مطلب تین مجموعے شائع کر چکے، چوتھی یہ شاعری کی ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ ساری تقاریر ہیں اور کتابات ہیں ان سب کو یکجا کریں، اللہ انہیں اور بھی توفیق دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ فاؤنڈیشن والا جو انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، میں نے پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کم از کم جو اقبال پہ ان کا کام ہے اسے ضرور سامنے آنا چاہیے، اور وہ اتنا بڑا کام ہے کہ شاید ہی مسلم دنیا میں اور کسی نے یہ کام اس طرح نہیں کیا ہے۔ اقبال کی کچھ چیزیں مختلف زبانوں میں ہوئی ہیں، تقریباً 54 زبانوں میں ان کی ٹرانسلیشن جو ہو چکی ہیں، لیکن مطلب اس طرح پوری کی پوری ایک لفظ کا لفظ، اور وہ بھی منظوم۔ عموماً یہ کیا گیا ہے کہ ان کی شاعری کو نثر میں آگے بیان کر دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب شاعری کی نثر بن جائے تو وہ شاعری تو رہتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے منظوم ان کے تراجم کیے پوری کی پوری ان کی شاعری کے، جو کہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کا زور کرم اور زیادہ، اللہ انہیں اور بھی توفیق دے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت جی کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، کچھ آپ نے خود اپنے اشعار میں بھی بیان فرمایا، ان میں سے ایک فرماتے ہیں، تڑپتا ہے میرے سینے میں دن رات، تڑپتا ہے میرے سینے میں دن رات، میرا دل گرچہ پروانہ نہیں ہے، جہاں کی محفلوں سے بے خبر ہے مگر اللہ سے بیگانہ نہیں ہے۔ واہ، آپ نے خود ہی اپنی زندگی کا ایک پہلو اجاگر کیا، تو کیونکہ وقت بھی کا بھی ایک ہے ہمیں سامنا، وقت بھی ایک زبردست مزاحمت ہے انسان کے رستے میں، رکاوٹ ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ بلا تاخیر جناب ہماری جو حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی فاؤنڈیشن رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے نائب صدر جو ہیں ہمارے محترم گل رضا عباسی صاحب، جنہیں ہمارے حضرت جی پھول